بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ روز قیامت کے دن اللہ پاک مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ مر چکے ہوں گے، اللہ پاک ان سب کو کیسے زندہ کرے گا، یہ خیال ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے۔ اور یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بھی آیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ قیامت کے دن لوگوں کو تو کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے ابراہیم کیا تیرا اس پر ایمان نہیں ہے؟ کیوں نہیں اللہ پاک، میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں، مگر میری تمنا ہے کہ میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے میں ابھی دیکھ لوں۔ حضرت ابراہیم السلام اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ کے پیغمبر بھی تھے۔ حضرت ابراہیم السلام اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے رہتے تھے، اللہ پاک تمام سوالوں کا جواب دیتے، کیونکہ ابراہیم السلام اللہ کے نیک بندے اور پیغمبر تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے ابراہیم تم 4 پرندوں کو پالو اور انہیں خوب کھلاؤ، اچھی طرح کھلا پلا کر انہیں خوب مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا لو، پھر اس قیمے کو اپنے ارد گرد کے پہاڑوں پر رکھ دو، پھر اس کے بعد ان پرندوں کو پکارو تاکہ میدان حشر کا منظر دیکھ سکو، اور جب تم ان کو پکارو گے تو تم دیکھو گے کہ وہ کس طرح پرندے زندہ ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں، اور یہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور اسی طرح تم مردوں کو زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ حضرت ابراہیم السلام نے ایک مرغ کو پالا، ایک کبوتر، ایک کوا اور ایک مور کو پالا، ان کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا، پھر آپ نے ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سر کو اپنے پاس رکھ لیا، پھر ان کا قیمہ بنا کر اطراف کے پہاڑوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دیا، پھر حضرت ابراہیم السلام نے دور کھڑے ہو کر ان پرندوں کو آواز دی، اے مرغ، اے مور، اے کبوتر، اے کوے۔ حضرت ابراہیم السلام نے جب ان پرندوں کو آواز دی تو پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا، اور ہر پرندے کا الگ الگ گوشت ہڈی میں تیار ہو کر 4 پرندے زندہ ہو گئے، اور وہ 4 پرندے دوڑتے ہوئے بنا سر کے ابراہیم السلام کے پاس آ گئے، پھر ان پرندے کے سر ان کے اوپر چڑھ گئے اور پھر وہ دانا چگنے لگے۔ پرندوں نے جب دانا چگ لیا تو اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم السلام نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان اور قرار مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں کچھ اس طرح فرمایا ہے، اور یاد کر جب ابراہیم السلام نے کہا، اے میرے پروردگار مجھ کو دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ فرمایا، کیا تم یقین نہیں لاتے؟ کہا، کیوں نہیں، لیکن میں اس واسطے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ فرمایا، تو 4 جانور پکڑ، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر انہیں ذبح کرنے کے بعد ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دے، پھر ان کو بلا، تیرے پاس جلدی سے آ جائیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ یہ واقعہ ان کے لیے ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ کس طرح ابراہیم السلام نے ان پرندوں کو پال کر ذبح کیا، پھر ان کا قیمہ بنا کر ان کا گوشت الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیا، پھر انہیں آواز لگائی اور وہ پرندے پھر ابراہیم السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، پھر وہ دانا چگنے لگے، پھر وہ بولی بولنے لگے۔ بے شک ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ پیدا کر کر مارنے والا ہے، پھر مار کر زندہ کرنے والا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔